جی ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی پر تین بڑی اہم خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پی ایس ایل کو دبئی منتقل کر دیا گیا۔ پی ایس ایل کے 8 میچز باقی تھے ابھی، ان کو دبئی منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا میچ جو ہونا تھا وہ بھی بھارتی ڈرون حملے کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا، اور بعد میں پھر پی سی بی کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پی ایس ایل کو جو ہے وہ دبئی منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، اس کی ڈیٹیلز پر میں بعد میں آتا ہوں۔ دوسری اہم جو بہت اہم خبر ہے، جو بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آئی پی ایل کا جو میچ ہے پاکستان کا، مطلب کہ بھارت پر اتنا خوف تھا کہ آئی پی ایل کا دھرم شالہ کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری میچ کو رکوا دیا گیا، ختم کروا دیا گیا، ٹیموں کو واپس ہوٹل میں بھجوا دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان حملہ کرے گا، اور اس پاکستان کے حملے کا خوف تھا۔ آئی پی ایل کا میچ جو کہ دھرم شالہ کے کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری تھا، وہ 11ویں اوور کا میچ ابھی چل رہا تھا، 11واں اوور چل رہا تھا۔ پنجاب کنگز 11 پنجاب اور دلی کی ٹیموں کے درمیان یہ میچ کھیلا جا رہا تھا، جس کو 11ویں اوور میں ختم کروا کے ٹیموں کو واپس گھر بھجوا دیا گیا، اور غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ اس عمل سے شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا۔ اس کی بھی میں ڈیٹیلز میں آتا ہوں بعد میں۔ اب تک کی جو سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان بھارت کشیدگی پر ایک رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ اس پاک بھارت جنگ میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ یہ امریکہ کا ایک جو دوگلا پن تھا یہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتا دیتا ہوں۔ امریکی جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے امریکی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاک بھارت تصادم میں نہیں پڑنا چاہتا، ہمارا بنیادی طور پر اس تصادم سے کوئی سروکار نہیں، ہم دونوں ممالک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کریں، سفارتکاری سے کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، توقع ہے کہ جنگ کوئی بڑے تنازع کی شکل اختیار نہیں کرے گی۔ امریکی ٹی وی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی نائب صدر نے پاک بھارت کے درمیان نہ پڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا اس تصادم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس جنگ کو روکنے کا دونوں ملکوں کو کہیں گے، صرف ہم سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ یہ تنازع کسی بڑے واقعے میں تبدیل نہ ہو جس سے علاقائی سالمیت متاثر نہ ہو۔ ناظرین، امریکہ وہ ملک ہے جو اپنے تو خطے میں امن رہتا ہے، خوشحالی رہتی ہے، لیکن آپ غور کریں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، اور خاص طور پر جو گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، اور جو ایشین کنٹریز ہیں، یہاں پہ امریکہ کی وجہ سے ہر ملک جو ہے وہ لڑ رہا ہے، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، بیروت ہو، آپ عراق ہو، کوئی بھی ملک، اپنے ان کے ملک میں امن رہتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں جو ہے نا بدامنی، فساد اور جنگ کا ایک ماحول، جنگ ایک لگی رہتی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ افغانستان میں امریکہ کو سپورٹ کیا ایک وقت میں، اور آج جب ایک مشکل وقت میں امریکہ کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا، کم از کم ایک میڈیشن رول وہ پلے کر سکتا تھا، لیکن یہ امریکہ کا جو ہے یہ دوگلا پن جو ہے کھل کر سامنے آیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ اہم بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پہلگام کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاکستان پر یہ میزائل اٹیک کیا۔ پہلگام کو کیوں بنیاد بنایا؟ کیونکہ بھارت نے جیسے ہی پہلگام حملہ ہوا اس کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا۔ آپ گلی محلے میں یا کسی اسکول کالج میں کسی بھی جگہ پر ایک پین بھی چوری کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور وہ کیس آپ کا عدالت میں چلا جاتا ہے، تو آپ کو عدالت کے سامنے نا مدعی کو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے کہ اس بندے نے میرا یہ پین چرایا ہے، ٹھیک ہے، ایک پین چوری کرنے پہ بھی نا ثبوت دینا پڑتا ہے، عدالت تب جا کر فیصلہ اس بندے کو چور ثابت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 26-30 لوگ قتل ہو گئے، اور بغیر ثبوت دیے انڈیا نے ایک واویلا شروع کر دیا میڈیا پہ کہ یہ حملہ جو ہے پاکستان نے کیا ہے۔ بھئی اگر پاکستان نے حملہ کیا تو آپ اس کا پہلے تو ثبوت دیں، ٹھیک ہے۔
अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया के एक इंडिया ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि ये आज की खबर है, इंडिया ने ये कहा है कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ है उसके शवाहिद अभी अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है, ये भारत के पाकिस्तान पर हमला करने के बाद की बात है कि इंडिया कहता है कि पहलगाम वाक़या पर अभी भारत शवाहिद इकट्ठे कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस बात का पता लग सके कि इसके पीछे कौन है, वाकई पाकिस्तान है या नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आप पहलगाम वाक़े के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ, और वो सबूत मिल भी नहीं रहे हैं आपको कि जिसमें कोई ऐसा सबूत हो कि आप कह सकें कि भाई ये हमारे पास सबूत है पहलगाम वाक़े का जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। यानी कि आपके पास उसका सबूत नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो है पाकिस्तान पर हमला इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान ने करवाया। यानी कि कितनी स्टूपिड ये हरकत है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पहलगाम वाक़े के सबूत शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है पहलगाम वाक़े को बुनियाद बना कर के ये जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का वाक़या पहलगाम में किया और आप पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। मतलब ये आप इंडिया ने ये ब्लंडर मारा है, ब्लंडर, ठीक है। तो जंग के बादल अब जो हम समझते थे कि एक दफ़ा फिर आ गए हैं, और अब बाकायदा तौर पर जंग के माहौल में जंग अब शुरू हो चुकी है। हम लोग इस वक्त हालत जंग में हैं। मैंने काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया पर ऑफ द रिकॉर्ड मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो मायूसी फैला रहे हैं, बहुत से अजीब अजीब बातें भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं कहूँगा ये जो टाइम है ये मायूसी फैलाने का नहीं है, बल्कि अपने आप को दूसरों के साथ इत्तेहाद मिलकर इत्तेफाक के साथ एक यूनिटी शो करने का टाइम है ये। मायूसी ना मत फैलाएं, अपनी पाक फौज के साथ खड़े रहें, उनको हौसला दें, और अपने इर्द गिर्द जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी हौसला दें। तो मुझे मोहम्मद अरसलान को दी